کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میرے محبوب نے آ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو سب سے پہلی دعا مانگی تھی وہ یہی مانگی تھی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں نظر آتے ہیں یا مدینہ پاک کے بازاروں میں نظر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جائیں یا اللہ کے محبوب مدینہ کی غاروں میں جلوہ فرما ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب سے امت کی بھلائی چاہتے ہیں، امت کی بخشش چاہتے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنے والوں میں میرا بھی شمار ہے، اور آپ حضور کی قبر مبارک سے سب سے آخر میں نکلنے والا میں تھا، اور جب میں حضور کے کفن کے بند کھول کر باہر آنے لگا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ میں واپس مڑا اور آقا کے لبوں پہ اپنے کان رکھ دیے کہ میرے حضور اس لمحے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب میں نے کان رکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کہ مصطفیٰ اپنے مزار میں بھی رب سے امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ہر نبی اپنے مزار میں زندہ ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جب اللہ کا ہر نبی مزار میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو پھر اس کے بعد انبیاء اپنے مزاروں میں کیا کرتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہوئے امام حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غم خار اپنے مزار کے اندر آج بھی اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور یہی سبب ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی کی صدا آ جائے گی، ہر شخص کو اپنی اپنی فکر پڑ جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں جب ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، جب ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی، فرمایا اس وقت بھی آمینہ کے لال محمد عربی کی زبان پر امتی امتی کی صدا ہوگی۔ یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کی بخشش کیا ہوگی۔ اور پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی والا سوفا یعطیکا ربک فترضی، اے جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے اتنے آنسو نہ بہایا کرے، آپ کو امت کی فکر ہے، ہم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے، محبوب تم شفاعت کرتے چلے جانا، ہم آپ کی شفاعت پر آپ کی امت کو جنت عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یا رسول اللہ میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی امتی تو بھی تو کہا کر یا نبی یا نبی۔ جب مصطفیٰ جانے جانا آئے تو تیرے اور میرے لیے بخشش کی دعا مانگے، حضور معراج پہ جائے تو رب سے بخشش کی بات کرے، میرے مصطفیٰ اپنے مزار میں جائیں تب بھی اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، اللہ کے محبوب کل حشر والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جائیں تب بھی تیری اور میری بخشش کی دعا مانگے۔ جو نبی امت سے اتنا پیار کرتا ہے، امت کی بخشش چاہتا ہے، امتی کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ محبوب پہ درود و سلام بھی پڑھا کرے، محبوب کے میلاد سے اپنے گھروں کو بھی سجایا کرے۔ اللہ میں حضور علیہ السلام کی کامل محبت نصیب فرمائے۔